بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جوں ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر رہے ہیں۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل بھی اتنے میں قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر ایک نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ یہاں اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلتوں والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت اونچی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ میں ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اے اپنے آقا محمد کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے ہی شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیف دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا۔